السلام علیکم۔ تو آج ہم باقاعدہ طور پہ اپنی کربلا والی سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم کربلا کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے امام حسین کا نام اور پھر یزید کا نام۔ امام حسین کا اس لیے کیونکہ وہ شہید ہوئے، اور یزید کا اس لیے کیونکہ وہ اس وقت کا حاکم وقت تھا۔ تو اکثر لوگ جب کربلا کی بات کرتے ہیں تو وہ انہی دو ناموں پہ اکتفا کرتے ہیں، انہی دو ناموں کا ذکر کرتے ہیں، اور یزید کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بے شک یزید بہت برا ہے، اس نے جو کیا بہت برا ہے، لیکن کربلا سمجھنے کے لیے آپ کو یزید سے پیچھے جانا پڑے گا۔ یزید ایک سسٹم کا نمائندہ تھا، ایک ریپریزنٹیٹیو تھا ایک سسٹم کا۔ یزید راتوں رات آسمانوں سے نازل نہیں ہوا تھا کہ ایک دن سب بیٹھے تھے، اگلے دن یزید نازل ہو گیا اور بادشاہ بن گیا اور اس نے یہ کام کر دیا۔ ایک پورا سسٹم تھا جو پچھلے کئی ڈیکیڈ سے چل رہا تھا، جس کا فائنل آؤٹ پٹ یزید تھا، جس نے یہ گھنونا کام سر انجام دیا تھا۔ تو بہت ضروری ہے سمجھنا کہ وہ سسٹم کیا تھا، وہ سسٹم کون لوگ لائے تھے، وہ سسٹم کن لوگوں نے بنایا تھا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا، میں جو بات کروں گا وہ حدیثوں سے کروں گا، بخاری مسلم کی حدیثوں سے کروں گا، تاکہ آپ لوگ کے لیے بھی جاننا آسان ہو اور میرے لیے ایکسپلین کرنا ایزی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ عرب میں قریش میں دو سب سے جو میجر قبیلے تھے، جو سب سے پرومیننٹ قبیلے تھے، وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ تھے۔ بنو ہاشم اس لیے کیونکہ بنو ہاشم جو تھے وہ کعبے کے متولی تھے، یعنی وہ خانہ کعبہ کا خیال رکھا کرتے تھے، جو دنیا بھر سے پلگرمز آیا کرتے تھے ان کا خیال رکھا کرتے تھے، اور حج عمرہ ان سب کی ذمہ داریاں بنو ہاشم کی تھیں۔ اسی طرح تجارت کی جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں وہ بنو امیہ کی تھیں۔ حالانکہ دونوں بنو ہاشم اور بنو امیہ قریش کے ڈسینڈنٹس ہیں اور آپس میں رشتہ دار ہیں، لیکن عرب میں ہمیشہ قبائلی ٹینشنز بہت رہی ہیں، قبائلی تعصب بہت رہا ہے، قبائلی لڑائیاں بہت رہی ہیں۔ تو ان دو قبیلوں کے بیچ میں بھی ہمیشہ سے ایک جیلسی فیکٹر تھا، ایک لڑائی والا فیکٹر تھا۔ تو اس بات کو بہت مد نظر رکھنا، کیونکہ یہ دو خاندان اس پورے ٹاپک کا مین مرکز ہیں، بنو امیہ بنو ہاشم۔ صحیح۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری جو چند مہینے تھے ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، ان کے اذن سے مسلمانوں کو اور اپنے صحابہ کو خاص کر آگے آنے والے وقتوں میں جو واقعات پیش آنے والے ہیں ان کی سائنس دیے تھے، ان کے بارے میں بتایا تھا، ڈرایا تھا، تاکہ مسلمان جو ہیں ڈر جائیں، سمجھ جائیں اور اپنے اعمال درست کر لیں، بجائے اس کے کہ ان فتنوں میں ڈریں۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے، وہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، صحیح مسلم میں زیادہ ڈیٹیل میں ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد پہ جا کے ایک بار پھر جنازہ پڑھا، اور یہ بات ہو رہی ہے غزوہ احد ہوئی تھی 3 ہجری میں، اور یہ بات ہو رہی ہے 10 یا 11 ہجری کی، ان شہدائے احد کے شہید ہونے کی بھی کوئی 7-8 سال بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے دوبارہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھا شہدائے احد کے لیے، جو احد میں مسلمان شہید ہوئے تھے، اور پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر لگایا گیا اور آپ نے وہاں پہ ایک خطبہ دیا۔ تو اس خطبے کے اچھا بڑا خطبہ ہے، لیکن جو مین کرکس ہے اس کا وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ٹیچنگز پہ یقین تھا کہ میں نے اپنے صحابہ کی ایٹ لیسٹ ایسی ٹریننگ کر دی ہے کہ وہ میرے بعد شرک نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن ہاں مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بعد تم پہ دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، اور تم اگلی امتوں کی طرح مال کی محبت میں ایک دوسرے کو مارو گے، قتل کرو گے، اور اگلی امتوں کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اب یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مقام پہ ہی کیوں کی؟ اس لیے کیونکہ اگر ہم غزوہ احد کی بات کریں تو وہ ایک ایسی غزوہ تھی جو مسلمانوں کی جیت کا سبب بن گئی تھی۔ مسلمان انیشلی وہ جنگ جیت گئے تھے، لیکن کیونکہ کچھ اصحاب نے مال غنیمت کے چکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
डायरेक्ट ऑर्डر डिसोबे کیا تھا اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہ میدان جنگ میں اتر آئے تھے اور وہ درہ چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے کفار مکہ نے حملہ کر دیا تھا، مسلمانوں کو سینڈوچ کر دیا تھا اور پھر ایز اے رزلٹ مسلمان وہ جنگ ہار گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ جا کے یاد دلا رہے تھے ایز این امپورٹنس کہ ایک دفعہ ہم بہت بری طرح مار کھا چکے ہیں اپنی مال کی محبت کی وجہ سے، اس دنیا کے مال کی وجہ سے، اور ہم نے بہت ریپرکشنز فیس کیے تھے، کانسیکوینسز فیس کیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ جا کے یاد دلا رہے ہیں کہ ایک بار ہمارے اوپر یہ گزر چکی ہے، اس لیے میں تمہیں دوبارہ وارن کر رہا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے میرے جانے کے بعد تم پہ خزانے کھول دیا جائیں گے دنیا کے، تمہیں پیسے، دولت، پیسے کی آمدن، پیسے کی ریل پیل ہوگی، تو تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، ایک دوسرے کو مار ڈالو گے، ایک دوسرے کا مال لوٹو گے اور ہلاک کر دیے جاؤ گے جیسے اگلی امتیں ہلاک کر دی گئی تھیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیسیکلی اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو خصوصی طور پہ ڈرایا کہ مال کے پیچھے مت دوڑنا، مال اور دولت کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل مت کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں اور ابن ماجہ میں۔ یہ میں جتنی بھی حدیثیں کہہ رہا ہوں میں نمبرز ان کے کوٹ نہیں کر رہا کیونکہ وہ پھر مجھے یاد کرنے پڑتے ہیں، حالانکہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی کراس ریفرنس کے لیے نمبرز چاہیے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں نمبرز آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گا یا جس طرح بھی آپ پوچھیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سی حدیث کس کتاب میں کس نمبر پہ، اس لیے میں صرف حدیث کی کتابوں کے نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کس کتاب میں آپ کو نمبر چاہیے تو میں نمبرز بھی دے دوں گا۔ خیر، جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، بہت تفصیلی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس طرح خطاب کر رہے تھے کہ جیسے ایک شخص جب کسی کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے، کسی سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تو جو الفاظ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی وصیتیں کر رہے تھے۔ تو ایک شخص صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی خاص وصیت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت امیر کی بہت زیادہ اس پہ زور دیا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ امیر ہوتا ہے لیڈر، جن کو نہیں پتہ امیر کیا ہوتا ہے، امیر کہتے ہیں لیڈر کو، کہ اپنے لیڈر کی، اپنے حکمران کی اطاعت کرو، خواہ اگر تمہارا لیڈر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہوتا ہے نا ایک کہ یا کوئی کالا ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی ریسزم تو سینچریز اولڈ ہے، کوئی آج تو پیدا نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی حبشی غلام بھی تمہارا اگر حاکم ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے بعد زندہ رہ جائیں گے میرے صحابہ میں سے، وہ بہت اختلاف پائیں گے، وہ بہت اختلاف دیکھیں گے آپس میں۔ تو تم پہ لازم ہے کہ جب تم بہت اختلاف دیکھو، دین میں نئی نئی چیزیں دیکھو، تو تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی راستے پہ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین، کہ تم پہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کا راستہ لازم ہے۔ اس میں آگے حدیث میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی جبڑوں سے، اپنے داڑوں سے پکڑ لینا، یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کلیئر کٹ میسج تھا کہ جب تم دیکھو کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف بڑھ جائے، مسلمان آپس میں پھوٹ پڑ جائے، لڑنے لگیں، تو تم نے میری اطاعت کرنی ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی اطاعت کرنی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ تو جنہیں نہیں پتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح جامع ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد خلافت علی منہج نبوہ، خلافت علی منہج نبوہ کہتے ہیں خلافت یا کیلیفیٹ آن دا وے آف پروفٹ ہوڈ، یعنی جو خلافت ایک دم نظام نبوت کی طرح چلتی ہے، وہ میرے بعد 30 سال تک رہے گی، 30 ایئرس آفٹر می۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کاٹ کھانے والی ملوکیت مطلب بہت جابرانہ، بہت ظلم کرنے والی، بہت لوگوں کو تنگ کرنے والی، لوگوں پہ ظلم و ستم کرنے والی، اور ملوکیت کہتے ہیں کنگ شپ کو، منارکی کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہج نبوت 30 سال تک قائم رہے گی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت آ جائے گی۔ تو حدیث کے راوی جو ہیں حضرت سفینہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جس کو سنا رہے تھے، سکھا رہے تھے حدیث، کو کہتے ہیں تو گن بیٹا 2 سال ابو بکر کے، 10 سال عمر کے،
12 سال، 12 سال عثمان رضی اللہ عنہ کے، 24 سال، 5.5 سال حضرت علی کے، اور 6 مہینے اس میں حضرت حسن کی خلافت شامل ہے۔ تو 30 سال یہ ٹوٹل بندے ہیں، جس میں 5 خلفائے راشدین، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، یہ 5 خلفائے راشدین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جب تم اختلاف دیکھو تو میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، ہم یہ بات ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ مسلمان جو مین 2 گروپس ہیں جن پہ ہم نے فوکس کرنا ہے وہ ہیں بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ تو بنو ہاشم میں تو زیادہ تر لوگ اسلام کے شروع میں حضرت علی جو ہیں وہ پہلے مرد تھے جو اسلام لے کر آئے، اسی طرح پورا خاندان نبوت چند لوگوں کو چھوڑ کے اسلام وقتاً فوقت لیتے ہوئے آئے۔ لیکن بنو امیہ جو تھی وہ زیادہ تر سوائے 2-3 ایکسیپشنز کے، حضرت عثمان کو چھوڑ کے، سیدہ ام حبیبہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کو چھوڑ کے، اور 2-3 اور لوگوں کو چھوڑ کے، زیادہ تر بنو امیہ جو تھی وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے تھے۔ ان کے لیے اسلام میں ٹرم ہے طلقاء، یعنی وہ لوگ جو معافیہ مانگ کے اسلام لائے تھے، آؤٹ آف کمپیشن اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ فتح مکہ پہ اسلام مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، مسلمانوں کا راج ہو گیا تھا، تو ادھر یو ہیڈ ٹو لیو عرب، یو ہیڈ ٹو لیو مکہ، اور یا پھر آپ نے اسلام قبول کرنا تھا، انہیں طلقاء کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو سفیان جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے ابو اور یزید کے دادا، ابو سفیان کیونکہ وہ بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، تو وہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں وہ میرے ساتھ نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اور بڑی تنگ نظر سے مجھے دیکھتے ہیں۔ وہ اس لیے تھا کیونکہ صحابہ کہتے تھے، یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا خون تو ابھی ہماری تلواروں سے ٹھنڈا نہیں ہوا اور انہوں نے معافی مانگ لی۔ یعنی امیجن کریں، جسٹ پٹ یور سیلف ان دیئر شوز، دیر از سم ون یو فاٹ فار 18 ایئرس، رائٹ؟ آپ نے کسی سے 18 ایئرس بھی نہیں، اراؤنڈ 21 ایئرس آپ نے کسی سے 21 سال 21 سال لڑائی کی ہے، وہ آپ کی جان کا دشمن، اور آپ فائنلی جب آپ نے اس کو اوور کم کیا ہے، آپ پاورفل ہوئے ہیں، آپ نے رول کرنا اسٹارٹ کیا ہے، تو وہ معافی مانگ کے اسلام لے آئے۔ تو کہنا بہت آسان ہے، لیکن ایز ہیومنز آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں، آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں، تو صحابہ بھی وہ ایموشنز فیل کرتے تھے، اور صحابہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، تو صحابہ ان کو اوائڈ کرتے تھے، صحابہ ان پہ غصہ، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جتنی بھی مسلمان اور کفار مکہ کی جنگیں ہوئی ہیں اس میں ابو سفیان لیڈ کرتے تھے کفار کو، تو مسلمان بڑے غصہ ہوتے تھے ان سے، اور فتح مکہ پہ بھی یہ بڑی مشکلوں سے حضرت عمر کے ہاتھوں بچے تھے، ورنہ حضرت عباس ان کو جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کو بھگا کے لے آئے تھے بچا کے، اور اسلام قبول کروا لیا تھا، ورنہ حضرت عمر تو ان کو وہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال وہ اسلام لے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا، ان کو صحابی کا درجہ عطا کیا۔ خیر، لیکن انہوں نے وہ شکایت کی رسول اللہ سے، تو پھر انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا رسول اللہ، ایک آپ مجھے کہیں بھی غزوہ پہ، کہیں بھی جہاں پہ بھی مسلمان جہاد کر رہے ہیں وہاں بھیج دیں، تاکہ میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد کروں تو مسلمانوں کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو۔ دوسرا انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میرا بیٹا جو ہے معاویہ بن ابی سفیان، وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو اس کو آپ اپنا کاتب رکھ لیں۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں امیر شام جو تھے وہ کاتب وحی تھے اور بہت فضیل، تو وہ اس طرح کاتب بنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپوائنٹ نہیں کیا تھا، لیکن ابو سفیان کی ریکویسٹ پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کرتے تھے، آپ کی زبان پہ لا یعنی نہیں کے الفاظ نہیں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آنے دیتے تھے، آپ کی حتی الامکان کوشش ہوتی تھی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی ریکویسٹ قبول کی اور ان کو جہاد پہ بھیج دیا، اور انہیں امیر معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آج کا آخری پوائنٹ جو ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا واقعہ کربلا سمجھنے کے لیے ہمیں واقعہ کربلا سے پیچھے کی باتیں سمجھنی پڑیں گی، تو ابھی جو میں بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا، اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد سے سٹارٹ کروں گا۔ میں حضرت ابو بکر کا دور تھوڑا سا سٹارٹ کروں گا،
پھر حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت ابو بکر کس طرح اپوائنٹ ہوئے اور اس وقت کیا کیا واقعات و حالات پیش آئے، اور پھر میں حضرت عمر، حضرت عثمان اینڈ ایونچولی حضرت علی کی خلافت، جو کہ مین کرکس ہے حضرت عثمان حضرت علی کی خلافت اس پورے واقعے کا کہ مین سینٹر آف اٹینشن۔ لیکن لیٹس اسٹارٹ وتھ حضرت ابو بکر صدیق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات پا گئے اللہ کی رضا سے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے اور آپ کا کوئی سکسیسر ہیومن ٹرمز میں کوئی بھی نہیں تھا، آپ نے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا۔ اشارے ملتے ہیں، بہت سارے اشارے بہت طرف، زیادہ تر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، ان کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، آپ نے کبھی کسی کا نام لے کے نامزد نہیں کیا تھا۔ تو خیر ہوا یہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیونرل کے انتظامات چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنایا جا رہا تھا اور ساری وہ سیٹنگ چل رہی تھی، تو مدینہ میں ایک جگہ تھی ثقیفہ بنی ساعدہ، وہاں پہ انصار مدینہ جمع ہوئے ہوئے تھے، اور انصار مدینہ وہاں جمع ہوئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ہی تھے، اور گھر کے اندر تو نہیں، گھر کے باہر تھے، لیکن حضرت علی کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، آپ کے بیٹوں کی جگہ تھے، تو وہ اندر گھر میں بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی تیاریاں کر رہے تھے۔ خیر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ وہ حضرت ابو بکر اور عمر کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ اگر آپ دونوں اسی وقت میرے ساتھ نہیں چلے تو وہ کام ہو جائے گا جس کا مسلمانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور اس سے بڑا عذاب ہم پہ ٹوٹ پڑے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ویسے ہی اتنا بڑا ایک ٹرائل ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اس سے بڑا ٹرائل ہمارا سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ خیر یہ لوگ تینوں جلدی جلدی ثقیفہ بنی ساعدہ پہنچے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ انصار مدینہ جو ہیں وہ آپس میں ہی مشورہ کر کے ڈیسائیڈ کر کے سعد ابن عبادہ کو، جو کہ خزرج کے لیڈر تھے، ان کو خلیفہ نامزد کرنے والے تھے۔ تو جب یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے دیکھا تو انہوں نے فوراً انہیں روکا، پر ان سے پہلے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے سمجھایا، بتایا کہ ہم ایسا ایسا کرنے والے، تو حضرت ابو بکر حضرت عمر نے انہیں منع کیا اور روکا اور بتایا کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہنی چاہیے، کیونکہ قریش کا عرب میں ایک مقام ہے، اور عرب کیونکہ اسٹیٹس کی بہت عزت کرتے تھے، اگر کسی اور قبیلے سے خلیفہ آتا ہے تو اس کی اس طرح عزت نہیں ہوگی مسلمانوں میں، اور کیونکہ آپ نے صرف جذبات کو نہیں، آپ نے ورلڈ کو دیکھنا ہے، آپ نے پالیٹکس کو دیکھنا ہے، آپ نے جیو پولیٹیکل سچویشنس کو دیکھنا ہے، آپ نے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تب بھی آج بھی۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے انہیں سمجھایا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر انصار نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرتے ہیں، ایک خلیفہ قریش سے چن لیتے ہیں، ایک خلیفہ ہم انصار مدینہ سے چن لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر نے اس سے بھی منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیڈر کوئی ایک ہی ہوتا ہے، یا تو یہاں یا تو وہاں، ایسا نہیں ہو سکتا یہ وہ، کیونکہ اس سے پھر زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تو خیر پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر نے انہیں کنونس کیا کہ خلیفہ تو قریش میں سے ہی ہوگا، اور یہ مسلمانوں کی بقا کے لیے بڑا ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ قریش سے خلیفہ ہے جو کہ انہیں ریپرزینٹ کر سکے اور رسول اللہ کی ٹیچنگز کو آگے لے سکے۔ حالانکہ انصار، اور پھر حضرت ابو بکر کے بڑے تاریخی الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے انصار مدینہ، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد تب کی تھی جب آپ کمزور تھے اور آپ مدینہ آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈوائزرز بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ہاتھ مضبوط کیا۔ اسی طرح جو بھی خلیفہ بنے اس کو مضبوط انصار مدینہ کریں گے، ان کو سپورٹ انصار مدینہ کریں گے، ان کی انصار مدینہ کی سپورٹ کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ خیر پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ دو بہترین لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، عمر اور ابو عبیدہ ابن جراح، ان دونوں کو میں آگے کرتا ہوں، آپ ان دونوں میں سے جس کو چاہیں اپنا خلیفہ چن لیں۔ تو حضرت عمر نے اس موقع پہ فرمایا کہ جس محفل میں ابو بکر ہوں اس محفل میں عمر اس قابل نہیں کہ وہ آگے آئے کسی بھی چیز کے لیے، اور حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بیعت کر لی۔ جب حضرت عمر نے بیعت کی باقیوں نے بھی بیعت کر لی، تو اس طرح ایکسیڈنٹلی حضرت ابو بکر بغیر تمام صحابہ کے مشورے کے خلیفہ نامزد ہو گئے۔ اور یہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں چند مسلمان تھے، کوئی کتنے 30 40 50 ہوں گے، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں صحابہ زندہ تھے مدینہ میں، لیکن اس طرح ایکسیڈنٹل طور پہ چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے کے چکر میں، کوئی بد نیتی نہیں تھی حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کی، لیکن چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے کے چکر میں اس طرح یہ معاملہ ہینڈل کیا گیا، حضرت ابو بکر جو ہیں خلیفہ قائم ہو گئے۔ خیر حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وغیرہ ہو گئی، سب ہو گئی، لیکن یہ بات جو ہے، یہ بات
اہل بیت کو اچھی نہیں لگی، خصوصاً حضرت علی کو، کہ کس طرح یہ معاملہ جو ہے پورا لے کے چلا گیا۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک، امیجن 6 مہینے تک حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، حالانکہ 6 مہینے ہو گئے تھے ان کو خلیفہ بنے ہوئے۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ بھی اپنے بابا کے غم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، ان کے بابا سے ملا دیا، تو حضرت علی کے لیے اور مشکل وقت ہو گیا۔ پھر 6 مہینے کے بعد بخاری میں آتا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کو اور کہا کہ آپ میرے گھر آ کے مجھ سے ملیں۔ امیجن آپ یا میں، ہم عام انسان ہیں، ہم میں سے کوئی میسج سینڈ کرے اور ہم کہیں کہ پرائم منسٹر کو کہ بھائی آؤ میرے گھر آ کے ملو، تو ول دا پرائم منسٹر اوبے؟ نو، نیور۔ کیونکہ بھائی میری کیا اوقات، میں ایک عام انسان ہوں، پرائم منسٹر سب سے ہائیسٹ اتھارٹی کا بندہ، اسی طرح اس وقت خلیفہ وقت ہائیسٹ اتھارٹی کا بندہ، اس کو حضرت علی نے پیغام دیا ان کو اور کہا کہ مجھے گھر آ کے ملیے۔ وہ اس لیے کیونکہ حضرت ابوبکر اور باقی اصحاب بھی جانتے تھے کہ حضرت علی جو ہیں یا باقی اہل بیت جو ہیں، یہ ان کا کسی کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بٹ اہل بیت رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا سٹیٹس ہی الگ ہے، وہ کنگ میکرز ہیں، ان کی اپروول کے بغیر کسی بھی معاملے کو آگے لے کے چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے ان کی اس بات کو رسپیکٹ کیا اور حضرت ابوبکر نے ان کا پیغام قبول کیا اور حضرت علی کے گھر آئے۔ حضرت علی کے گھر آئے تو حضرت علی نے ان سے بات کی کہ اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امر خلافت میں، یعنی اس خلافت کے معاملے میں جو ہم پہ فضیلت دی ہے، یعنی باقی مسلمانوں کی جگہ آپ کو چنا ہے، اس میں ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے، یعنی ہمیں کوئی جیلسی والا فیکٹر نہیں ہے کہ آپ خلیفہ بن گئے، یہ نہیں بنا، وہ نہیں بنا، نو، ہمیں اس میں کوئی جیلسی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہمیں یہ اعتراض ضرور ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت رسول ہونے کے ناطے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہونے کے ناطے، یہ ہمارا حق تھا کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کیا جاتا اور ہم سے صلاح مشورہ کیا جاتا خلافت کو لے کے۔ تو جب حضرت علی نے یہ بات کی تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہوا ہے وہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے، وہ مسئلہ حل کرنے کے چکر میں جلد بازی میں اس کا ڈیسیجن لے لیا گیا، اور بہت سارے جید صحابہ، سب سے بڑھ کے اہل بیت رسول اور سیدنا علی علیہ السلام سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا۔ جب حضرت علی نے یہ دیکھا کہ وہ شرمندہ ہے تو حضرت علی نے کہا کہ آپ مسجد میں چلیں، میں علی الاعلان ممبر پہ چڑھ کے آپ کی میں اعلانیہ بیعت کروں گا تاکہ لوگوں میں جو بھی وسوسے ہیں وہ ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں۔ تو اگلے دن حضرت علی آئے اور حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے ممبر پہ چڑھے اور چڑھ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور حضرت ابوبکر کے فضائل سنائے، اور پھر حضرت ابوبکر نے ممبر پہ چڑھ کے حضرت علی کے فضائل سنائے۔ تو اس طرح یہ پہلی جو خلیفہ حضرت ابوبکر بنے وہ اس طرح بنے تھے، اور یہ معاملات تھے جس پہ حضرت علی نے اپنے ریزرویشنز جو کہ برحق تھے، ان کے ریزرویشن انہوں نے شو کیے، کیونکہ اہل بیت رسول ہونے کے ناطے ان کا سٹیٹس بہت ہائی ہے رسول اللہ۔ کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، یعنی if someone wants to get close to محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، get close to the family of the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے محبت کریں، ان سے آپ افیکشن شو کریں تو آپ رسول اللہ کے قریب ہو جائیں گے آٹومیٹکلی۔ تو آج کی ویڈیو میں اس میں اینڈ کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ پارٹ اچھا لگا ہوگا، یہ بات اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اور لوگوں سے شیئر کریں تاکہ اویئرنیس ہو۔ انشاءاللہ پھر ہم حضرت ابوبکر کی خلافت سے آگے کل کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔